میں آگے بڑھے ہیں. جگہ ملتی جائے بیٹھتے جائیں. ایک دوسرے کے لیے سہولت کر دیں. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. جسے جگہ مل گئی ہے بیٹھ جائیں. جو حضرات مسجد کے باہر ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھاوے. مسجد کے اندر آ کر کے تشریف رکھیں. جگہ مل گئی بیٹھ جاوے. دین جو ہے وہ سارا کے سارا ادب کا نام ہے اور اطاعت کا نام ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلی چیز جو سیکھی جاتی ہے وہ اطاعت ہی سیکھی جاتی ہے, ماننا آ جاوے. صحابہ نے بیعت کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر, علی السمع والطاعہ, سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. بہت اہم صفت ہے. دیکھو جو حضرات مسجد کے باہر ہیں وہ مسجد کے اندر کے حصے میں تشریف لیں. آپ لوگ بھی اندر کے حصے میں آ جاؤ. اندر کا حصہ خالی, اندر آ جاؤ, اندر بڑھاؤ. گھر بار چھوڑ دیا ہے, اپنی اپنی جگہ بھی چھوڑ کر کے آگے بڑھاؤ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی, جو اطاعت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کامیاب ہوگا. کہ دین نام ہی ہے ماننے کا, کہ جو اپنی عقل پر جائے گا, جو اپنے تجربے پر جائے گا وہ تو ہلاک ہو جائے گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو پر ایمان لائے گا, اس پر یہ یقین رکھے گا, وہ کامیاب ہوگا. نظر تو دھوکے کا نام ہے. ہمیں تو پابند بنایا ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو خبر پر رکھے, خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھے. اسی کا نام ایمان صحابہ ہے. مسجد میں تشریف رکھتے ہیں, لوگوں نے آ کر کے خبر دی آپ کا مکان جل گیا. کہ آنے والا تو اپنی آنکھوں پہ دیکھا حال بیان کر رہا ہے کہ آپ کا مکان جل گیا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جلا. 1 2 3 بار بار لوگ آ کر کے خبر دے رہے کہ مکان جل گیا, یہ کہہ رہے نہیں مکان نہیں جلا. یہ یقین کس پر ہے؟ یقین لوگوں کی دیکھی ہوئی آنکھوں پر نہیں ہے, یقین مشاہدے پر نہیں ہے, بلکہ یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ایک وعدہ جاری ہوا اور وہ جھوٹا ہو جاوے؟ کہ نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. کہ آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خبریں سچی ہیں. لوگوں نے آ کے خبر دی کہ ہاں آنکھ تو بہت بڑی تھی, یعنی قریب سے آپ کا بھی مکان جل جاتا, لیکن آپ کے مکان کے قریب آ کر کے آنکھ بجھ گئی. اچھا اب یہ بتاؤ تعجب کس پر ہے, آنکھ کے بجھ جانے پر اور آپ کے عزم و استقلال پر؟ کہنے لگے دیکھو آنکھ کا بجھ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہے اور پھر خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ کر پاوے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ دیکھیے کلمات ہیں, یہ دعائیں ہیں, اس کو یقین میں لے آنا, اس کو دعا میں لے آنا. اور پھر اس کے بعد میں صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, صبح پڑھ لو گے تو شام تک, اور شام پڑھ لو گے تو صبح تک. کوئی حادثہ کوئی آفت نہیں آئے گی. میں تو کلمات پڑھ کے گھر سے چلا تھا. یہ یقین ہے. اس یقین کا تعلق ہے دعوت سے. کس سے تعلق ہے؟ جتنا دعوت ہوگی
اتنا یہ یقین دلوں کے اندر اترے گا. جتنا اندر یقین اترے گا اتنا دین پر استقامت حاصل ہوگی، اتنا عمل کو مقدم کرے گا. یہ تو ایک طاقت ہے، اطاعت ایک طاقت ہے جو حاصل ہوتی ہے دعوت سے. اس کے لیے پابند بنایا ہے کہ مجلس، مسجد، حلقے، اس کا اپنے آپ کو پابند بناوے. ان ایمانیات کی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے، ان ایمانیات کے حلقوں میں بیٹھ کر کے بالارادہ جو ہے وہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بولے. جتنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کو یقین کے ساتھ میں بولے گا اتنا یہ دل کے اندر اترے گی. اور جتنا جو ہے اہتمام کے ساتھ میں، یقین کے ساتھ میں، دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنے گا. ہے نہیں کہ سننا ہے کہ معمول کی چیزیں بیٹھ گئے کہ نہیں. بیٹھنے والوں سے کہا کہ دیکھو یہ بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ پورے ادب کے ساتھ میں ہو. کس کے ساتھ میں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور ایسے بیٹھے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں. دو زانو بیٹھتے نہیں بیٹھتے، ایسے بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. علماء کہتے ہیں کہ آ کر کے بیٹھنے کا ادب سکھلایا. دیکھو یہ بیٹھنے کے ادب. پھر اللہ پاک نے مطالبہ کیا کہ دیکھو ہماری طرف سے تو خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے جو دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں. کیسے سننا؟ دھیان اور توجہ کے ساتھ. فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنیں، آنکھیں بھی کھلی ہوں اور دل کے کان بھی کھلے ہوئے ہوں، سکون سے بیٹھے. ایسا نہیں کہ بیٹھ گئے تھے اب پھر اٹھ کے جا رہے ہیں. کہ نہیں. صحابی کہتے ہیں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسا بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں. پرندہ کہاں بیٹھے؟ سکون کی جگہ. اسے احساس ہی نہ ہو کہ یہ جاندار ہے گئے جان. سکون اور اطمینان کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ میں بیٹھے. اب باتیں سنیں تو دھیان توجہ کے ساتھ میں سنیں. ہے نہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان بندوں کے لیے جو دھیان و توجہ کے ساتھ سنتے ہیں ان کے لیے خوشخبری. فبشر عباد الذین یستمعون القول، دھیان توجہ کے ساتھ میں سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور اچھے ڈھنگ سے اتباع بھی کرتے ہیں. سننا ہے نہیں کہ سننا ایک عمل ہے، لیکن ان سننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سننے کے بعد میں اس کو عمل میں لانا. اس میں لانا، عمل میں لانا. علی السمع والطاعہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو بیعت کی تھی سننے پر اور ہم نے بیعت کی تھی ماننے پر. اللہ پاک بھی فرما رہے فیتبعون احسنہ، کیا سنیں تو اس سنی ہوئی باتوں کو عمل میں لاوے. اللہ پاک فرما رہے اولئک الذین ھداھم اللہ. دیکھیں یہی لوگ ہیں جن کو ہم ہدایت دیں گے. ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہ وہ لوگ جو دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنتے ہیں. دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
قال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وبسنة خلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، بنیاد تو ایمان ہے. ایمان کی جس درجے قوت ہوگی اس درجے آدمی دین پر قائم ہو سکے گا. اور ایمان میں کمزوری ہے تو ہر جگہ کمزوری ہے. جس درجے کی ایمانی جو ہے قوت ہے اسی درجے کی اعمال میں قوت آئے گی، اسی درجے قرآن پڑھنے میں قوت آئے گی، اسی درجے نماز پڑھنے میں قوت آئے گی، اسی درجے اس کو دعا مانگنے میں جی لگے گا. اور اگر خدا کی ذات پر ایمان کمزور ہے ہر جگہ کمزوری نظر آئے گی. اس واسطے کہ ایمان بنیاد ہے. ایمان پر محنت کیسے ہو؟ کیونکہ دعوتوں کی کثرت سے بار بار عبادت کرے آدمی اور بار بار تلاوت کرے، بار بار دعوت دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی ذات عالی کا پہلے تعارف کرایا. لا الہ الا انا اننی انا اللہ، یعنی اللہ پاک اپنی ذات کا تعارف کرا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. بعد میں کہا ہے فاعبدنی. عربی پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں فا تعقیب کے لیے آتا، پہلے ہمیں سمجھ لو بعد میں ہماری عبادت کرو. اور جو آدمی کسی کو مانتا نہیں ہے اس کی کیسے مانے گا؟ جو آدمی خدا کو نہیں جانتا وہ خدا کی عبادت کیسے کرے گا؟ اس لیے پہلے اللہ کا تعلق پیدا ہونا چاہیے. اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے لیے آدمی قرآن کے وہ مضامین پڑھے جس میں خدا کا تعارف ہے. سورہ حشر کی آیتوں پر آدمی غور کرے. هو الذی کتنی مرتبہ قرآن میں آتا ہے. وہ ذات پاک ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے، وہ ذات پاک ہے جس نے زمینوں کو بنایا ہے، وہ ذات پاک ہے جو پانی سے، بادلوں سے پانی ٹپکا کر زمین کو زندہ کرتا ہے. اللہ پاک اپنا تعارف کراتے. یہ سورہ فاتحہ خدا کے تعارف کے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب خدا کا تعارف. سورہ اخلاص میں آدمی خدا کے تعارف کو سمجھے. مسجد قباء میں ایک آدمی، ایک امام صاحب تھے، ایک صحابی، وہ ہر رکعت میں جب ان کو سورت پڑھنی ہوتی تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے. کوئی بھی سورت پڑھتے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے. وہاں کے مقتدیوں نے، مسجد قباء کے لوگوں نے کہا امام صاحب آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی سورت پڑھو گے تو سورہ اخلاص ضرور پڑھو گے. کہنے لگے میں تو ایسے ہی پڑھوں گا، اگر امامت کروانی ہے تو کرواؤ ورنہ کسی اور کو لے لو. امام خود لوگ تو پیچھے سے لگے ہوئے. یوں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مسجد قباء میں، اور آپ سے آنے کے بعد بھی یہ شکایت کر دی کہ ہر رکعت میں جب کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو اس کے بعد یہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ دونوں طرف کی بات سننی چاہیے، دونوں طرف کی بات کو سن کر آدمی فیصلہ کرے. عورت کی بات سن لی، مرد سے پوچھا ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام یمن بھیج رہے. یمن بھیج دیا تو دوبارہ بلوایا، ان کو بلواؤ. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ فرمایا دونوں طرف کی سننا پھر فیصلہ کرنا. آدمی ایک طرف کی سنتا ہے. بچے نے شکایت کر دی، استاد سے پوچھتا ہی نہیں کیا ہے. دونوں طرف کی پوچھنی چاہیے. ہم اپنی لڑکی کی بات سنتے ہیں، داماد کی سنتے ہی نہیں. دونوں طرف کی بات جب سنیں گے، جب بات سامنے آئے گی.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام صاحب سے پوچھا کیوں پڑھتے ہو تم؟ ارشاد فرمایا کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا احب اللہ، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میرے اللہ کی صفات ہے اس میں، اللہ اکیلے ہیں، اللہ صمد بے نیاز ہیں، اللہ نہ کسی کے باپ ہیں، نہ اللہ پاک کسی کے بیٹے ہیں، اور اللہ پاک کے ٹکر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے رب کے صفات بیان کیے جاتے ہیں اس میں، اس لیے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کی صفات سے بھی محبت ہے۔ آپ نے ایسا جملہ فرمایا جس کا خلاصہ یہ تھا پڑھتے رہو، اس کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی۔ ہم خدا کے تعارف کو قرآن میں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور آیت الکرسی کا ترجمہ کر کے سمجھیں گے صرف اللہ کی بڑائی۔ قرآن کی 6666 آیتوں میں سب سے اہمیت کی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کا تعارف، اس میں اللہ کی ذات کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن میں خدا کے صفات کو پڑھیں۔ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھنے پر کیوں ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ اس لیے ملتا ہے کہ قرآن کے 3 مضمونوں میں ایک بڑا مضمون اس میں بیان کیا جاتا ہے توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی۔ اللہ کی کبریائی کو جتنا آدمی بولے گا اور جتنا دیکھے گا اور جتنا مانگے گا اللہ کی کبریائی اتر جائے گی۔ زمینوں کو دیکھے میرے رب کی بنائی ہوئی ہیں یہ سب، آسمانوں کی طرف دیکھے یہ سب میرے بنائے ہوئے نظام، یہ میرے رب کا بنائے ہوئے نظام ہے۔ پوتے کو دیکھے، بیٹے کو دیکھے، نواسے کو دیکھے، یہ میرے اللہ کی کاریگری ہے۔ ایک منی کے قطرے پر اس کی کاریگری دیکھو۔ پھل کاٹے تو آدمی دیکھے کیسا خدا کا نظام ہے۔ ایک ایک دانہ جڑ دیا ہے انار میں جیسا کہ کسی سنار نے لگایا۔ انار ایسا لگتا ہے کسی سنار نے جڑا ہے اس کو۔ کیسے اس میں پردے ہیں، کیسا اس کا نظام ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کو آدمی سمجھے ہر جگہ سمجھ جائے گا کہ داڑھی بڑھتی ہے، دانت نہیں بڑھتے، یہ میرا اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، انسانوں کی طاقت سمجھتے ہیں۔ جو خدا پہاڑوں کو اڑائے گا اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دے گا، وہ کتنا بڑا طاقتور خدا ہے۔ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے اور ان سمندروں میں خدا پاک آگ لگا دیں گے۔ ہم قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں نا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ خدا کی طاقت ہے۔ زمینوں میں اللہ پاک بکھیر دیں گے اس پہاڑ کو، کوئی جگہ نیچی اونچی نہیں رہے گی، سب ہموار۔ حالانکہ زمین ہلتی تھی، اللہ پاک نے پہاڑ پیدا کیے تاکہ زمین نہ ہلے، اور جس دن خدا چاہیں گے ان پہاڑوں کو ہلا دیں گے۔ ہم لوگ قرآن پڑھیں تو خدا کی طاقت سمجھ میں آئے۔ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ان 600 پروں میں کتنی طاقت ہے۔ آدمی فرشتوں کا اقرار کرے، آسمانی کتابوں کو تسلیم کرے، اسی طریقے سے خدا کے رسولوں کو مان کے چلے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین کرے، تقدیر پر ایمان لائے، بھلا اور برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی آدمی خدا کے فیصلے کا یقین کرے، خدا کی طاقت کو بار بار بولنا۔ ہم لوگ مخلوق کی طاقت جانتے ہیں، خالق کی طاقت ہے۔ اللہ پاک کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، وہ تو بدیع السماوات والارض ہے، بغیر نمونے کے بنایا آسمان۔ جبریل نے نقشہ نہیں بنایا، زمین کا نقشہ تم بناؤ۔ اللہ کا نظام تو خود ہے، اس لیے فارسی والے کیا کہتے ہیں ان کو؟ خدا ہے، وہ خود ہے، وہ کسی کے بنانے سے نہیں۔ اللہ کی طاقت کو بار بار سننا، سمجھنا۔ یہ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے،
اس کے کان میں کہا جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ تو اب دنیا میں آ رہا ہے، ابھی تک تو تیرے ماں کا پیٹ تجھے نظر آ رہا تھا، اب دنیا میں بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی، گھبرا مت جانا، سب سے بڑے اللہ ہی ہیں۔ ابھی تو یہ تھوڑے سے جو ٹھکانے میں رہتا تھا، اب دنیا میں آئے گا، اس کو بڑے بڑے حال نظر آئیں گے، بڑے بڑے محل نظر آئیں گے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے دیکھ لے تیرے جو ہے اندر خدا کی پہچان، خدا کی ذات عالی کا تعارف باقی رہنا چاہیے۔ اس واسطے ہم اللہ کی ذات عالی کا تعارف کریں، پھول منڈی میں جا کے دیکھیں میرے اللہ نے کس درجے پھولوں میں خوشبو رکھی ہے، کیسی بناوٹ ہے، کیسی سجاوٹ ہے۔ پھل منڈی میں آدمی جا کے دیکھے یہ سارے پھل ایک زمین سے پیدا ہوئے، پانی بھی پیا ہے زمین نے، اور دیکھو یہ بادام ہے، یہ اخروٹ ہے، یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ اللہ کی طاقت کو سمجھنا ہو تو آدمی جو ہے بھینس سے سمجھ لے، ہری ہری گھاس کھائی اس نے اور اس سے خون بھی تیار ہو گیا، گوبر بھی تیار ہو گیا، اور سفید رنگ کا دودھ تیار ہو گیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا۔ تم جانوروں کو تو دیکھ لیا کرو، جانوروں میں ہماری کاریگری، ایک کھجور کی گٹھلی کا چھوٹا سا جو ٹکڑا اور دیکھو 60 فٹ کا۔ خدا کی طاقت کو ہم بولتے نہیں، خدا کی طاقت کو سنتے نہیں، مخلوق کو بولتے۔ اس واسطے ایمان کی طاقت آئے گی ایمان بولنے سے، ایمان کو سننے سے، ایمان کو مانگنے سے۔ اللہ سے مانگیں ہم، اللہ تو اپنی بڑائی ہمارے دل میں اتار دے۔ جس دن دل میں بڑائی اتر جائے گی اس دن آدمی اللہ اکبر نہیں کہے گا، اللہ اکبر، وہ ہر چیز کو دیکھ کر کہے گا اللہ اکبر۔ ہر مؤذن سے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرایا جاتا ہے، اور ہر نماز کے اندر اور کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا، صرف اللہ اکبر۔ ایک اللہ اکبر فرض ہے، ایک واجب ہے، باقی سب سنت ہے۔ یعنی اللہ اکبر کہنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور وتر میں واجب ہے، باقی یہ سب انتقالی تکبیریں جو ہے کیا واجب ہے، وہ سنت ہے۔ اللہ کی بڑائی کا تعارف، اللہ کی ذات عالی کا جب یقین آ جائے گا تو آدمی گھبرانا چھوڑ دے گا۔ میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ خدا کا معاملہ ہے۔ آدمی گھبراتا کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کو پہچانتا نہیں۔ ہم اللہ کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، مانتے نہیں، بس بولتے رہتے ہیں۔ جس دن خدا کی طاقت سمجھ میں آ جائے گی اس دن اور نظام ہوگا۔ اس واسطے بار بار خدا کی بڑائی کو بولے، بار بار خدا کی بڑائی کو خدا سے مانگیں۔ اے اللہ تو اپنی کبریائی کو اور اپنی ربوبیت کو، اپنی الوہیت کو اور اپنی معبودیت کو ہمارے دل میں اتار دے۔ بار بار جتنا آدمی خدا کی ذات سے خدا کی بڑائی کو مانگے گا اس کے دل میں مخلوق کی چھٹائی آ جائے گی، خدا کی بڑائی آ جائے گی۔ بار بار ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کا مزاج بنانا۔ محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ ہر کام سنت پر ہے، دعوت ہو، عبادت ہو، تلاوت ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، لین دین ہو، سارا نظام محمد الرسول اللہ پر ہے۔ کچھ لوگ آئے اللہ کے محبت کے دعوے کرنے لگے، ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں، ہمیں تو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پر قرآن کی آیت اتار دی، نبی جی آپ ان سے یہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمہاری محبت کی کسوٹی یہ ہے تم اگر محبت خدا میں دعوے دار ہو تو ہماری چال کرو،
اس لیے انبیاء علیہم السلام انسانوں میں سے آتے، جنات میں سے نہیں آتے، فرشتوں میں سے نہیں آتے، ورنہ آدمی فرشتوں کی کیسے نقل اتارتا؟ فرشتے تو معصوم ہیں، ان میں جو ہے مادہ گناہ ہے ہی نہیں، اور آدمی جنات کی کیسے جو ہے شکل بنا سکتا ہے؟ وہ تو یتشکل باشکال مختلفہ، وہ تو ہر شکل بنا لیتے ہیں سوائے رسول کی شکل کے۔ یہ نظام مقرر ہے، ہر شکل بنا لیں گے، رسول کی شکل نہیں بنا سکے گا۔ اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ اس واسطے ہر کام کو سنت پر دعوت دیں گے، عبادت کرتے ہوئے، عبادت کریں گے سنت کی رعایت کرتے ہوئے۔ اگر محمد الرسول اللہ نہیں ہے تو اس کی تجارت بھی قبول نہیں، تو دعوت بھی قبول نہیں، اس کی عبادت بھی قبول نہیں، تلاوت بھی منظور نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھنا پڑے گا، وہ تواضع والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعوت خدمت والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ خرچ والی۔ آپ علیہ السلام کی جو ہے دعوت میں کیا ہے؟ عاجزی، نرمی، لگاتار کسی کام کو کرنا۔ دعوت کی صفات میں ہے دسترخوان لمبا کرنا، بیان لمبا کرنا دعوت کی صفات میں نہیں ہے۔ دعوت کی صفات میں دسترخوان لمبا کرنا، نرمی سے بات کرنا، سامنے والے کی رعایت کرنا، سامنے والے کا احترام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک بھیج رہے ہیں، ایسے بدترین بیکار انسان کی طرف بھیج رہے ہیں کہ جس سے بدتر دنیا میں کبھی کوئی نہیں آیا نہ آئے گا۔ شیطان گیا فرعون کے پاس اور کہنے لگا، ارے خدائی کا دعویٰ تو میں نے بھی نہیں کیا، تو نے تو خدائی ہی کا دعویٰ کر دیا۔ کہنے لگا کیا کروں، ہٹ جاؤں؟ نہیں، ہٹنا بھی نہیں ہے، اڑا رہے، اب یہی برقرار رہے۔ تو ایسے بدترین جانور کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے حکم مل رہا ہے، فقولا لہما قولا لینا، جا کے بات کرنا نرمی سے۔ فرعون کے بارے میں سخت باتیں نہیں بتائی، یوں کہ نرمی سے بات کرنا۔ مامون رشید کو کسی نے بہت سختی سے دعوت دی تو مامون رشید کہنے لگے، تو موسیٰ نہیں ہے، میں فرعون نہیں ہوں۔ ارے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے لیے نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے، تو کون ہے؟ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ دعوت کی خاصیت ہے نرمی۔ اللہ کے نبی جی بطور احسان کے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ پاک بطور احسان کے فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نبی جی آپ ہماری وجہ سے نرم ہو گئے ان کے لیے، یہ ہماری رحمت سے ہوا ہے۔ اور اگر ہم تم کو نرم نہ بناتے تو کیا بناتے؟ اگر سخت بناتے تو لن فضوا من حولی، آپ کو چھوڑ جاتے اکیلے کو، آپ اکیلے کھڑے رہ جاتے۔ اس واسطے دعوت کی خاصیت ہے دسترخوان بچھانا، دعوت کی خاصیت ہے خود بچھ جائے، دعوت کی خاصیت ہے خرچ کرے، دعوت کی خاصیت ہے برداشت کرے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، نبی جی آپ برداشت کیجئے جیسے با ہمت لوگوں نے برداشت کیا، ایسے برداشت کرو۔ لکھا ہے الصبر اولہ صبر وآخرہ عسر، صبر کا ابتدائی مرحلہ تو مشکل ہوتا ہے، بہت ناگواری آتی ہے برداشت کرنے میں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اگر یہ آدمی برداشت کر لے گا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ برداشت کرنے والے صرف خدا ہوتے ہیں۔ مخلوق میں سب سے زیادہ جو برداشت کرتے ہیں وہ نبی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں کو سناتے ہیں اور ہر قسم کی ناگواریاں برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ بھی اونچا، ان کا صبر بھی اونچا۔
انبیاء سے زیادہ صبر جو ہوتا ہے وہ صرف خدا کا ہوتا ہے. خدا پاک صبر کرتے ہیں، اس لیے وہ حلیم ہے، وہ صبور ہیں. اللہ پاک لوگوں کی جھیلتے رہتے ہیں، گالیاں سنتے رہتے ہیں، پھر روزی دیتے رہتے ہیں. پھلدار درختے کو آپ ڈنڈا مارو تو کیا کہتے ہیں؟ لے ایک سیب لے لیں. سنترے کو آپ جائے درخت کو آپ کو پتھر مارو کہ لو ایک سنترا لے لو انار لے لو. آدمی انبیاء کی زندگی دیکھے، لوگ ان کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگوں کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کو مکے کے لوگ گالیاں دے رہے تھے، ساحر کہہ رہے تھے، شاعر کہہ رہے تھے، کاہن کہہ رہے تھے، اور شہر مکے سے نکال رہے تھے. آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. طائف کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا کر آنے والے عذاب کے فرشتوں کو منع کر رہے ہیں. نبی جو ہوتے ہیں وہ راحم ہوتے ہیں، یعنی بڑے رحم کرنے والے لوگ. اس واسطے دعوت کی سنت تلاش کرنی پڑے گی، عبادت کی سنتیں تلاش کرنی ہوں گی. عبادت کی سنت کیا ہے؟ آدمی عبادت ہی کا ہو کر رہ جائے، خالص عبادت کر. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ جب نماز پڑھتے ہو تو آپ کو نماز میں خدا کے غیر کا دھیان آتا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے، کیا نماز کے علاوہ کوئی اور اونچی چیز ہے جس کا دھیان آئے؟ سب سے اونچی چیز تو نماز. ایک دوسرے بزرگ سے پوچھا، نماز میں آپ کو خدا کے غیر کا دھیان آتا ہے؟ کہنے لگے، نماز کے بغیر بھی نہیں آتا کبھی. نماز کے بغیر بھی غیر خدا کا دھیان نہیں آتا. ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو ان کے پاس لوگ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ. وہ بزرگ کہنے لگے، یہ خدا یاد دلا رہے ہو جس کی زندگی میں، جس کی یاد میں ساری زندگی لگا دی. مجھے یہ خدا یاد دلا رہے ہو جس کی یاد میں ساری زندگی لگا دی. عبادت میں یکسو ہونا. کیونکہ عبادت میں یکسو کون ہوگا؟ جو اللہ کو پہچانے گا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اب. اور جو آدمی عبادت میں یکسو نہیں ہے، اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور یہ ادھر ادھر دھیان لے جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، تجھ کو میری ضرورت نہیں، مجھے تیری کیا ضرورت ہے؟ تجھے میری ضرورت ہے، مجھے تیری کیا ضرورت ہے؟ آدمی نماز میں اللہ سے جی لگائے. صحابی جی لگا رہے ہیں، تیر پہ تیر کھائے چلے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. کیوں؟ تعلق اللہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے زخم کا تیر نکالنے لوگ آئے، نکال بھی لیا. زخم کا تیر آسان نہیں ہوتا، کرنا آسان. جب بھیڑ دیکھی، سلام کے بعد پوچھا، تم لوگ تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے، ہم نے تو نکال بھی لیا. کس درجے خدا سے تعلق ہے؟ کس درجے خدا سے تعلق؟ دیکھو کس درجے انہماک ہے، سب سو گئے، جگاؤ ان کو. دیکھو وہ شہید ہو گئے، یہ سارے در شہید ہو رہے ہیں. اللہ سے تعلق کی بات یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے خدا کے دھیان سے. یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے. دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پل صراط پر میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے. کون آدمی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے اس کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے؟ اب ہم نے فجر پڑھ لی، کون کہے گا ذمہ داری سے ظہر پڑھ لوں گا؟ آدمی کے پاس 3 دن ہوتے ہیں، ایک دن گزر چکا، بدھ کا دن تو گزر گیا،
جمعرات میں چل رہا ہے، جمعے کی امید لگائے بیٹھا، جمعہ آئے گا کل، کیا پتا جمعہ تیری مرنے کی حالت میں آئے گا کہ زندگی کی حالت میں آئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، عبادت میں انہماک، اللہ کا تعلق، اللہ کا لگاؤ۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا گھوڑا بدکنے لگ گیا، بچہ قریب میں سو رہا تھا، انہیں خطرہ محسوس ہوا یہ بچہ مر جائے گا گھوڑے سے۔ اللہ کے نبی نے بتایا فرشتے آئے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، نماز کا انہماک سنت کے مطابق۔ یہ کیسے آئے گا؟ دعوت بھی سنت پر، عبادت بھی سنت پر، معاملات بھی سنت پر، معاشرت بھی سنت پر، اخلاق بھی سنت پر۔ یہ علم کی روشنی سے ہے۔ 1,24,000 نبی جہالت کے ساتھ نہیں آئے، علم کے ساتھ۔ 70,000 نبیوں نے توریت کی اتباع کی ہے۔ لکھا ہے کہ 70,000 نبیوں نے توریت کی اتباع میں اور توریت کی روشنی میں دعوت اور عبادت کا کام کیا۔ اس واسطے علم ضروری ہے۔ لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو گہرے انسان تھے، علم کے ساتھ ذکر لگا دیا۔ اگر علم کے ساتھ ذکر نہیں ہے تو اس میں غفلت بھی آئے گی، جہالت بھی آئے گی۔ علم جاننے کا نام نہیں ہے، کیونکہ علم پر عمل بھی کرنا ہے جانتے ہوئے۔ اس لیے ذکر ضروری ہے، اور ذکر کے لیے علم ضروری ہے۔ علم رہبری ہے، علم والا تو رہبر ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب آہستہ پڑھنا ہے، اب زور سے پڑھنا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ کرنا، اب یہ کرنا ہے۔ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ساری نمازیں زور اثر کی ترتیب پر نہیں ہوں گی، کچھ نمازیں مغرب عشاء فجر کی ترتیب پر ہوں گی، تو ہر بات زور سے بھی نہیں کہی جائے گی، ہر بات کی اذان نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کو بات کرنی ہے تو ہر بات اذان میں تھوڑی ہوگی، اور اذان زور کی ترتیب پر نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ۔ تو علم کی روشنی سے پتہ لگے گا کیا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ علم کی روشنی سے پتہ لگے گا کیا کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس علم کا گھمنڈ تو ہے، علم کے یقین نہیں۔ گھمنڈ اور چیز ہے، علم کی روشنی اور چیز ہے۔ کیونکہ 3 چیزوں میں گھمنڈ بہت ہے، ایک مال میں، ایک عہدے میں، اور ایک علم میں۔ علم والا جلدی سے کسی کو سلام نہیں کرتا۔ دیکھ لینا جتنے مولوی بیٹھے ہو، مجھے وعلیکم السلام زیادہ ہے میری زندگی میں، السلام علیکم زیادہ ہے۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خون چیک کر پتہ لگ جائے گا شوگر کس درجے کی ہے۔ اس میں کیا برا ماننے کی بات ہے؟ عہدے دار کسی کو سلام نہیں کرتا، لوگ ان کو سلام کرتے۔ مالدار سلام نہیں کرتے، ان کو سلام کیا جاتا۔ علم تو تواضع سکھاتا ہے، علم کے اندر تو رونق ہے، علم تو ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اور جب علم آ جائے گا تو نہ کوئی رنگ پوچھے گا، نہ کوئی قوم پوچھے گا، پھر تو یہ امام ہوگا، رہبر ہوگا۔ امام سے نماز پڑھواتے ہیں لوگ، رنگ نہیں دیکھتے کیا رنگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کون جانتا ہے؟ کس رنگ کے آدمی تھے، کس قد کے آدمی تھے؟ لیکن ماشاءاللہ عراق میں آئے 4,000 فقہا، 400 قرہ پیدا کر دی۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود عراق میں آئے تو سرکاری کام سے آئے تھے، اور ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھانے بھی لگ گئے۔ پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے وہ تو سرکاری کام سے آئے تھے، اور ماشاءاللہ ضمن قرآن پڑھاتے، لوگوں کو مسائل سکھاتے، 4,000 فقہا پیدا کرتے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے عراق میں
کہنے لگے جگمگا دیا اس کوفے کو، ایک آدمی نے جگمگا دیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائیے کتنا علم پھیلایا، کتنا جگمگا دیا۔ کون آتا تھا یہاں؟ ایک ایک آدمی سے اللہ پاک اتنا بڑا کام لیتا ہے۔ کون جانتا تھا ہندوستان میں علم حدیث شاہ ولی اللہ لے کر آئے، ایک شاہ ولی اللہ لے کر آئے علم حدیث۔ ایک ایک آدمی کے ذریعے عالم میں علم پھیلے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو سراج کہا ہے، چاند اور سورج نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی سراج ہیں، یعنی چراغ ہیں، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، سورج سے سورج نہیں جلتے۔ 1,24,000 تو آپ کے سامنے ہی جل گئے اور جلتے رہیں گے۔ اس واسطے ہمیں تو علم کی روشنی پہنچانی ہے، لیکن علم دین مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ علم الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے علم دین سے۔ علم دین میں مضاف اور مضاف الیہ کی مغایرت شرط ہے۔ علم ایک رہبر ہے، لیکن دین ایک الگ مستقل چیز ہے۔ علم پڑھنے سے دین نہیں آئے گا، ہاں علم رہبری کر دے گا دین سیکھنے کے لیے، اور دین علم کے بغیر تو آئے گا ہی نہیں۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے علم نہیں آوے دین آوے تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین تو رہبری کے ساتھ ہے۔ کوئی آسمانی کتاب کے بغیر جو ہے علم نہیں آ سکتا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، علم سیکھنا، علم سکھانا۔ ایک آدمی بڑے کام کے لیے جانے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک مسجد بنا لو، بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دو، لوگ تم سے مستفید ہوں گے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ کون کہہ رہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن فرما رہے ایک مسجد بنا لو اور اس میں قرآن پڑھنا شروع کر دو، پڑھانا شروع کر دو، اللہ تم سے کام لے گا۔ ایک ایک صحابی 1400 لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور جب قرآن میں سجدے کی آیت آتی تو ایک شاگرد آتا، حضرت میں نے سجدے کی آیت پڑھی ہے، کہ پڑھو، زور سے پڑھو۔ وہ ایک بچہ، ایک بوڑھا، ایک جوان ان کی مجلس میں قرآن پڑھتا، سب سجدہ کرتے۔ عملی دین سکھایا انہوں نے، یعنی 1400 صحابہ کو، تابعین کو ایک صحابی مسجد میں پڑھا رہے ہیں، 1400۔ اور جب سجدے کی آیت آتی تو سجدہ کرواتے اور سب کو سجدہ سکھاتے۔ تو بھائی علم تو پھیلانے کی چیز ہے، علم چھپانے کی چیز نہیں۔ اس لیے ہر مسجد میں ایک تعلیم کا حلقہ لگانا چاہتے ہیں، مسائل کا حلقہ لگانا چاہتے ہیں، حلال حرام کے مسائل۔ ہر مسجد میں ایمان کا حلقہ لگانا چاہتے ہیں، ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ چاہتے ہیں تاکہ علم کی روشنی پھیلے۔ ہر مسجد میں تعلیم کا نظام چاہتے ہیں۔ 10,000 لڑکوں کے پڑھنے سے امت کی جہالت نہیں جائے گی۔ ہر امتی کو معلوم ہو میری وضو کے فرض کتنے ہیں، ہر امتی کو معلوم ہو میری نماز میں کتنے فرض ہیں۔ اس لیے یہ نابالغ بچے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ان کا علم مستقبل میں کام آئے گا، لیکن فی الحال تو ان کے دادا کو ضرورت ہے، فی الحال تو ان کے ابا کو ضرورت ہے۔ اس واسطے ہم تو مسجد میں قرآن کا حلقہ لگائیں گے، لوگ سورہ فاتحہ سیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ سے ہی کرا رہے۔ ہر آدمی کو ضرورت ہے وہ اپنی نماز کے حلال سیکھے، حرام سیکھے۔ مدینہ پاک میں کوئی آدمی تجارت کے لیے دکان نہیں کر سکتا تھا جب تک تجارت کے حلال حرام کو نہ جانے۔ جب تک تجارت کا حلال حرام نہیں جانتا تب تک مدینے میں دکان نہیں کھول سکتا تھا۔ اس واسطے ہمیں حلال کا دین سیکھنا ہے تاکہ اس پر قائم رہیں، حرام کا دین سیکھنا ہے تاکہ اس سے بچ جائیں۔
شک شبے کا دین بھی سیکھنا ہے تاکہ شبے سے بھی بچ جائیں. 3 چیزیں ہیں، الحلال بین والحرام بین وفیما بینہما مشتبہات. حلال کا دین بھی سیکھنا ہے تاکہ اس پر ہم قائم رہیں. حدود ہیں، حرام کی بھی حدود ہیں، اس واسطے علم کی روشنی ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر. کیوں؟ وہ رہبر ہوتا ہے. لیکن عالم میں بھی وہ خوبیاں ہوں جو خوبیاں مطلوب ہیں. اس واسطے میرے بزرگوں، عالم کو تو بادل بننا پڑے گا، ہر جگہ جا کر برسنا پڑے گا. ہر جگہ جا کے کیا کرنا پڑے گا؟ بادل کی طرف برسے. چنانچہ ایک ایک آدمی نے برسایا اپنے آپ کو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی بڑی مسجد یعنی مسجد نبوی میں درس دیتے اور اپنے گھر میں درس دیتے اور سبقوں کو جا کر کلمہ سکھاتے، سورہ فاتحہ سکھاتے گلیوں میں جا کر. علم تو محبت سکھاتا ہے. کسی آدمی نے آ کر کہہ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھا دی، تو غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی نے 4 رکعت نہیں پڑھائی، مدینے سے آ کر مینا میں 2 رکعت پڑھائی. اور حضرت صدیق اکبر نے پوری زندگی مینا میں آ کر 2 رکعت پڑھی، اور حضرت عمر فاروق نے 2 رکعت پڑھی، اور حضرت عثمان غنی نے بھی شروع میں 2 رکعت پڑھی. 4 کیسے پڑھا دی انہوں نے؟ کوئی کتاب نہیں چھاپی مخالفت میں، کوئی اعلان بیان نہیں کیا مخالفت میں، ایک بات کہی. مجلس میں تو بات کہہ دی بھائی دیکھو 4 رکعت نہیں پڑھانی چاہیے تھی، 2 پڑھانی چاہیے تھی، لیکن نماز کا وقت آ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود پیچھے ہیں اور حضرت عثمان غنی آگے امام ہیں. انہوں نے 4 پڑھا دی، انہوں نے 4 پڑھ لی. سن لو حق والو، انہوں نے تو 4 پڑھ لی اور 2 کی مخالفت کہہ رہے تھے، 2 کی. سلام پھیرنے کے بعد جب دوسرا کوئی موقع آیا تو کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے برا کیا عثمان غنی نے، تم نے خود بھی 4 پڑھ لی ان کے پیچھے. تو کیا فرماتے ہیں؟ الخلاف شر، اختلاف اچھی چیز. ہم ذرا سی باتوں پہ یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، یوں ہو گیا، ایک جھنڈا اٹھا لیتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، آمین بالجہر نہیں کرتے تھے، اور امام شافعی کے مذہب میں آمین بالجہر رفع یدین ہے. آئے امام ابو حنیفہ کی مسجد میں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے عراق میں. کہنے لگے نہ رفع یدین ہوگا نہ آمین بالجہر ہوگی. یہ اس مسجد کے امام ہے، اس امام کی مسجد ہے جو آمین بالجہر کے اور رفع یدین کے قائل نہیں تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی ترتیب سے نماز پڑھ لی. ایک دوسرے کا احترام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے عید ذکر نعمان، مجھے تم نعمان کا تذکرہ سناؤ. امام ابو حنیفہ کا مشک کی طرح ہے ان کا تذکرہ، کیونکہ جیسے مشک جو ہے چھیڑنے سے مہکتا ہے، امام ابو حنیفہ کے تذکرے سے امام شافعی کہتے ہیں خوشبو پھیلتی. کیسا لگاؤ ہے آپس میں، کیسا لگاؤ. یہاں کیسا اختلاف ہے، ایک عالم صاحب نے یوں کہہ دیا، ایک عالم صاحب نے یوں کہہ دیا. کیا ہو گیا؟ ہم تو ایک دوسرے کی اتباع یعنی سیکھنے کے مزاج بنائیں. سیکھنا سمجھنا بنیادی عمل ہے. مجھے سورہ فاتحہ سیکھنی ہے، میں تلاش کروں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی جا رہے ہیں اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ساری باتیں پوچھ کر آ رہے ہیں.
بہت ساری باتیں بار بار پوچھ کے آ رہے ہیں. یعنی ایک ایک بات سمجھ کر آئے, پوچھ کر آئے. ہم تو علماء سے پوچھ کر کریں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم ہے, صدیقی خاندان, پورا خاندان عالم علماء کا ہے, لیکن سیکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. پوچھنے کا مزاج بنانا, سیکھنے کا مزاج بنانا, اور علم لینے کا مزاج بنانا. علم لینا, علم کیسے آئے گا؟ علم تواضع سے آئے گا, علم تکبر سے نہیں آئے گا. فضل بن عباس بہت خوبصورت تھے, حضرت عباس کے بڑے بیٹے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بیٹے. لیکن ترجمان القرآن فضل بن عباس نہیں ہے, عبداللہ بن عباس ہیں. کیوں؟ استنجے کے لیے جو وضو کا لوٹا رکھا ہے نا, وہ فضل بن عباس نے رکھا, عبداللہ بن عباس نے رکھا. خاندانی شرافت سے علم نہیں آتا. میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں فلاں کا بھائی ہوں, فلاں کا باپ ہوں. یہ تو علم آتا ہے خدمت کے راستے سے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی وضو کرانے کے لیے پانی لائے حج کے اندر, اور کہنے لگے, حضرت عمر سے درخواست کرنے لگے, اے عمر, میں 4 سال سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ, یہ 2 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ کہہ رہے ہیں, جن سے اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں؟ 2 عورتیں کون ہیں؟ 4 سال سے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کا رعب, آپ سے میں پوچھ نہیں پا رہا. ابھی وضو کے لیے پانی لائے, وضو کرا رہے, تب موقع کو غنیمت سمجھا, تب پوچھ رہے. ہم کافی کے قلم لے کے پہنچ جاتے ہیں علم لینے کے لیے. علم کے لیے تو خدمت کا لوٹا چاہیے, وہ ہے ہی نہیں, وہ گم ہے, لہذا علم بھی گم ہے, علم بھی گم ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, کون سا وہ درخت ہے جو آدمی کی طرح برکتی درخت ہے؟ اس طرح کی بات آپ نے فرمائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میری سمجھ میں آیا کہہ دوں کھجور ہے, میری سمجھ میں آ گیا کھجور ہے. لیکن میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, میرے ابا جیسے اور بڑے لوگ موجود ہیں, میں ان کو دیکھ کر چپ ہو گیا. بعد میں جب ابا گھر آئے, میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا تھا, میں اس کو بتا دوں یہ کھجور ہے, لیکن میں نے آپ لوگوں کی شکل دیکھی, آپ لوگوں کو دیکھا تو میں چپ ہو گیا. اور آج کا بچہ مشورے میں شور مچاتا ہے, 3 دن لگا کے آیا, وہ فیصل بنا دے, شور مچا رہا. علم وقار چاہتا ہے, علم جو ہے رعب چاہتا ہے, علم کا ایک وزن ہے. جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے اپنے ابا سے گھر جا کر, ابا میری سمجھ میں آیا تھا میں اس کو کہہ دوں یہ کھجور ہے, لیکن میں نے آپ کو دیکھا, آپ جیسوں کو دیکھا تو ڈر گئے. آج ڈر کا نام ہی نہیں ہے. آج تو ڈرتا نہیں, طالب علم ڈراتا ہے. اگر تو ڈرا رہا ہے تو دھکے کھا, کچھ نہیں آئے گا, ڈراتا رہے. اس لیے کوڑے تو پھر رہے, ہرے پیرے رومال باندھ رکھے ہیں بس, اور کیا. علم تواضع سے آئے گا, علم خدمت سے آئے گا, علم چھوٹا بننے سے آئے گا, علم فاقے سے آئے گا. علم تو بہت نیچے بننے سے آئے گا. اس لیے عبداللہ بن عمر کو خدمت کی توفیق ہوئی, اللہ نے بنا دیا. تو بھائی علم کے لیے تو تواضع چاہیے. علم کسی کے پاس چل کر نہیں جائے گا, علم کے پاس تو جا کر چلنا پڑے گا. علم سیکھنے کے لیے تو 2 زانو بیٹھنا پڑے گا. اللہ کے نبی 2 زانو بیٹھے ہیں, اور جبریل امین آئے 2 زانو بیٹھ گئے. 4 زانو نہیں بیٹھے جس کے 600 پر ہیں, اور تمہارے 2 پر ہیں اور 4 زانو بیٹھ گئے. کتنے پر ہیں آپ کے؟ تو جبریل امین کے 600 پر ہیں. 600 پر والے تو 2 زانو بیٹھ رہے ہیں, اور یہ دو پیر والا کیسے بیٹھتا ہے؟ پھیل کے, مشورے میں, گھر کی تعلیم میں,
مسجد کے مشورے میں اور سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے. بھائی مجبور ہے کہ آدمی وہ الگ چیز ہے. یہ تھوڑی سب کرسی لے کے نماز پڑھیں گے. علم کو تواضع چاہیے. علم کے لیے تو ابو ہریرہ بننا پڑے گا. وان ابی ہریرہ تو کہتے ہیں، لیکن مجھے میری ماں کی ہدایت کی فکر ہے حضرت ابو ہریرہ کی طرح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو علم کی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. امی غصے ہو رہی ہیں. امی کو بھی نہیں چھوڑا، دعوت کو بھی نہیں چھوڑا. ہم تو ایک چھوڑتے ہیں دو میں سے، یا تو دعوت چھوڑ دیں گے یا آدمی کو چھوڑ دیں گے. ایسے آدمی کو ادھر 12 نمبر گلی میں 13 نمبر مکان میں مت جانا. کیوں؟ وہاں ان کو کسی دن کسی نے کچھ کہہ دیا تھا، اب وہ 13 نمبر مکان میں نشان لگاتے. ہم تو ہر ایک سے ملیں گے اللہ کے لیے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کو امی نے ایسی بات کہہ دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی نہیں لگی، لیکن امی بھی نہیں چھوڑی، بات بھی نہیں چھوڑی. دربار رسول میں تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے، نبی جی میری امی ایسی بات کہہ رہی، آپ کو سنا تو سکتا نہیں، لیکن آپ میری امی کے لیے ہدایت کی دعا کرتے. آپ علیہ السلام نے نقد دعا فرما دی، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. دعوت تو دے کر آئے ہیں اور دیتے رہتے تھے، اب دعا کرا کے جا رہے ہیں. تو وہاں جا کر دیکھا نہانے کی آواز آ رہی. دعوت اور دعا میں اللہ نے تاثیر رکھی. جب کبھی دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، تیسری چیز وجود میں آئے گی. میاں بیوی وجود میں آئے، اب تیسری کو امید رکھو. کھیتی کرنے والا اور کھیت دونوں محنت کرنے لگے، کھیتی پر محنت کر رہا ہے کھیت والا، اب تیسری چیز فصل نظر وجود میں آئے گی. دکاندار دکان پر محنت کر رہا ہے، نفع نقصان سمجھ میں آئے گا. یوں کہ حضرت ابو ہریرہ کی امی نے جلدی سے کپڑے پہن لیے اور لپٹا چھوڑ دیا، میرا ہی تو بیٹا ہے. بہت جلدی سے دروازہ کھول کر یوں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. کون کہہ رہا حضرت ابو ہریرہ؟ میں نے کبھی اپنی امی کو دعوت دے دی، اور دعوت دینے کے بعد جیسے امی نے کلمہ پڑھا سرکار کے پاس روتے ہوئے گئے. پہلے بھی روتے ہوئے گئے تھے غم میں، اب روتے ہوئے جا رہے خوشی میں. استاد سے رابطہ رکھنا ہے. ہم لوگ مولانا بن جاتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، استاد کو جانتے نہیں کون ہے، کتاب پڑھنے کے بعد نہیں جانتے. دوسرا گھنٹہ بدل گیا، دوسرا سال آ گیا، اب جانتے ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے سکھا دیا، دعا کرانے کے لیے بھی آنا ہے اور دعا کے قبول ہونے کی بشارت سنانے کے لیے بھی آنا ہے. ہم اس کو جانتے ہی نہیں. تو میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ کی طرح میں اپنی امی کو کلمہ سکھاؤں، میں نے اپنی امی کو سورہ فاتحہ سکھاؤں. ابھی جتنا مجمع بیٹھا ہے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں میں نے اپنی امی کو 10 سورت سکھائی ہے، میں نے اپنی گھر والی کو 10 سورت سکھائی ہیں. یعنی ہماری ذمہ داری ہے علم کی روشنی کو پھیلانا. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان دیکھ رہی. اللہ کے نبی نے پوچھا، عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ دیکھ رہی ہوں یہ تارے ستارے جتنے ہیں، کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی نیکی اتنی ہو. تو حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی فرمانے لگے، اب حضرت عمر کی نیکی اتنی ہے، حضرت عمر کی نیکی ہے اتنی. حضرت عائشہ کہہ تو کچھ نہیں رہی، لیکن احساس ہو گیا اس کا مطلب میرے ابا کی کم ہے. کہہ نہیں پائی لیکن افسوس میں پڑ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ابو بکر کی تو روزانہ کی نیکی اتنی ہے. یہ ہے مذاکرات علماء کے اپنے گھر میں، یہ مذاکرات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، آپ نے قرآن کا حلقہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے ساتھ لگایا.
ہم نابالغ بچوں کو ان کا دین سکھاتے ہیں لیکن بالغوں کو ان کا دین نہیں پہنچاتے۔ اللہ کے نبی نے تو حضرت خدیجہ کو اقرأ باسم ربک الذی خلق جو آپ پر نازل ہوئے آیتیں ہیں وہ سنائی، میں بھی تو سناؤں۔ یعنی اپنے گھر کو دیندار بنانا۔ حضرت شاہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ اپن کے گھر جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد فرمایا لاؤ بھائی حیات الصحابہ لاؤ، کتاب لاؤ۔ حضرت ہم نے تو آپ کے ابھی عشاء کے بعد تعلیم سنی ہے۔ فرمانے لگے وہ تو میری مسجد کی تعلیم تھی، یہ میرے گھر کی تعلیم ہے۔ مسجد کا تعلیم ایک عمل، گھر کی تعلیم ایک عمل۔ اس واسطے دو پر ہیں، ایک پر ہجرت کا ہے، ایک پر نصرت کا ہے۔ ہم تو سارے عوام کو پڑھائیں گے اور سارے لوگوں کو پڑھائیں گے لیکن اپنے گھر کو بھی نہیں بھولیں گے۔ ہمارے علم کی روشنی سب سے پہلے۔ حضرت عائشہ تو باندیوں کو عالمہ بناتی، باندیوں کو، اور حضرت عبداللہ بن عباس غلاموں کو عالم بناتے۔ ہم تو علم کے لیے ہر ایک کو جو ہے اس کا علم پہنچائیں گے، حلال کا علم ہر ایک کو۔ یعنی ہم تو علم کی روشنی سے مستفید بھی ہوں گے، مستفید کریں گے، لیکن علم آتا ہے ناگواریوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ گیا، اللہ کے نبی نے 9 گھروں میں کچھ نہیں پایا تو آپ نے آ کر ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھوکا نہیں چھوڑا۔ 9 گھروں میں جب کچھ نہیں پایا تو حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون آدمی ہے جو ایک مہمان نواز کو جو ایک مہمان کو لے جائے؟ ابو طلحہ انصاری باغ والے، مدینے کے بڑے باغ والے کھڑے ہوئے، جی میں لے جاؤں۔ لے کے گئے وہاں، گھر والی ام سلیم سے پوچھا کچھ ہے کہ بچوں کے قابل ہے؟ فرمایا بچوں کو تو بھوکا سلا دو، اور تم چراغ صحیح کرنا، میں بھی نہیں کھاؤں گا تم بھی نہیں کھائے، مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ مہمان، ام سلیم میزبان عورت ہے، ابو طلحہ میزبان مرد ہیں، اور حضرت انس بن مالک اور ان کے بھائی یہ ہیں وہ چھوٹے بچے۔ یوں کہیں رات کو کھلا دیا، صبح کو قرآن کی آیت نازل ہو رہی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضرورتیں دباتے ہیں، دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور مہمان بن کے گئے تھے، حضرت ابو طلحہ کے لیے آیت نازل ہو رہی، ام سلیم کے لیے نازل ہو رہی، حضرت انس بن مالک کے بھائیوں کے لیے آیت نازل ہو رہی، ماں شریک بھائی ہیں۔ ہم تو علم کے لیے بچھیں گے، علم کے لیے خدمت کریں گے، لیکن علم آئے گا فاقے سے۔ آج کا طالب علم جو ہے فاقہ تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ابو ہریرہ کا دین سیکھنا چاہتا، ابو ہریرہ کی جو ہے کیفیت تو پیدا کر لو۔ فاقے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسی ناگواریوں سے یہاں آئے، ان کی زندگیاں ہم پڑھ کے دیکھیں، سن کے دیکھیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں علم سکھانے کے لیے بھی ناگواری چاہیے، اور علم سیکھنے کے لیے بھی ناگواری چاہیے۔ علم کے لیے بھی تواضع چاہیے، سیکھنے والے میں بھی تواضع۔ کسی استاد کو بچے کے مارنے کا حق نہیں ہے جب تک اس میں پدری شفقت نہ ہو، باپ جیسی ہمدردی۔ اس واسطے ہم تو علم کے صفات کو سیکھیں گے۔ علم کیسے آئے گا؟ علم آئے گا چھوٹا بننے سے، علم آئے گا سادہ کپڑوں میں، علم آئے گا تواضع میں۔ کیونکہ آستین چڑھا کر علم نہیں آئے گا، سپاہی پر ہاتھ رکھنے سے اور کتاب پر ہاتھ رکھنے سے علم نہیں آئے گا، علم تو تواضع چاہتا۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اذان دیتے مغرب کی اور امام ابو یوسف سے نماز پڑھواتے. اس طرح تیار کیا. ہم تو آج یہ سوچتے ہیں یہ میرے مقابل آ جائے گا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے غریب گھر کے لے کر آئے ان کو. جب لے کر آئے تو ان کے کچھ دن پڑھنے کے بعد چلے گئے. ان کے ابا لے گئے ان کو, چھوڑا نہیں, استغنا سے کام نہیں لیا, دوبارہ لے کر آئے, تھیلی پکڑا دی, اس تھیلی میں یہ تمہارا خرچہ ہے اور تم خرچ کرتے رہو, اور جب یہ خرچہ ختم ہو جائے تو ہم کو بتانا. یوں کہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خرچہ اتنا دے دیتے تھے وہ تھیلی ختم نہیں ہوتی تھی اور اگلی تھیلی آ جاتی. اس طرح تیار کیا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو, تب جا کر وہ جو ہے برابر کے آدمی بنے. ہم تو گاؤں کے دیہات کے جی کمزور بچوں کو لائیں گے اور ان کو پڑھائیں گے. اس مسجد کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھو. میوات کے چھوٹے بچوں کی جو مارتے حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے بڑے بیٹے حضرت مولانا محمد صاحب, جو مارتے, کپڑے دھوتے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب. بتائیے جو مارتے سردی کے موسم میں. اب تو آپ جو جانتے ہی نہیں, کیا ہوگا بھینسوں کو ہوتی جو آدمیوں کے بغل میں ہوتی تھی 50-60 سال پہلے. آپ تو جو جانتے ہی نہیں کیا چیز ہے. بکریوں کو ہوتی, آدمیوں کے بغل میں ہوتی تھی. سفید داڑھی والے بزرگوں سے پوچھو کہاں جانتے وہ صابن کو. اور مولانا محمد صاحب بچوں کے جو مارتے اور ان کے جو کے کپڑے دھوتے اور ان کو علم سکھاتے. اب کہاں ہے یہ, کہاں گئے؟ حضرت مولانا ہارون صاحب اس کھڑکی میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے اطمینان نہیں پاتے جب تک بچے کھانا نہ کھا لیں, بے قرار رہتے. کھانا کھایا بچوں نے, کھڑے رہتے ہیں یہاں. علم کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, علم کے لیے خدمت کرنی پڑے گی, علم کے لیے ناگواریاں برداشت کرنی پڑیں گی. اس واسطے میرے بھائیوں مسجدوں میں قرآن کے حلقے, مسجدوں میں ایمان کے حلقے, مسجد میں مسائل کے حلقے, گھروں میں علم کا ماحول, بہن بیٹیوں کو دین سکھانے کا ماحول بنانا, خود اپنے آپ کو پیش کرنا. کیونکہ ایک مہینہ الگ الگ کتاب دیکھے اس سے بہتر ہے کسی کو علم سناوے آدمی کسی کو. تلمذ کا شرف حاصل کرے, یعنی کسی کی شاگردی لے. علم کتابوں سے نہیں آتا, علم تو استاد کے سینے سے جاتا. اب سینہ ہی جائے گڑبڑ ہے, کہاں سے جائے گا؟ استادوں کو ستائے ہوا ہے, کیسے جائے گا علم؟ شرح خریدنے سے نہیں آتا علم. استاد کے سامنے سیدھے رہو اور استاد بھی سیدھا رہے. حضرت مولانا رشید احمد حدیث پڑھا رہے ہیں, بارش آ گئی, سارے بچے تپائی کتاب لے کے اندر چلے گئے. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رومال میں سب بچوں کے جوتے باندھ لیے کہ میرے بچوں کے چمڑے کے جوتے بھیگ جائیں گے. سارے بچوں کے رومال میں جوتے باندھ لیے. کیسے استاد کیسے شاگرد. آج علم والا بھی خدمت نہیں جانتا, دوسرے سے کرانا چاہتے ہیں, تیسرے سے. جو جنے وہی پلاتی ہے دودھ. ہم تو طالب علموں کے جہاز کریں, طالب علم بھی دیکھے میں کس سے لے رہا ہوں, کیا لے رہا ہوں. علم حاصل کرنے کے لیے جتنی تواضع ہوگی اتنا آدمی آگے جائے گا. علم سیکھنے میں خدمت, علم سیکھنے میں تکبر اور تجبر نہیں, علم سیکھنے میں فاقہ برداشت کرے. یہ مصر میں جو جامع ازہر بنا ہے یہ کسی مالدار نے نہیں بنوایا, کسی بادشاہ نے نہیں بنوایا. تو 3 طالب علم سیکھنے گئے تھے,
تھوڑی سی پونجی لے کے نکلے. وہ پونجی جب ختم ہو گئی اور نوبت سوال تک آ گئی تو تینوں نے مشورہ کیا, تینوں بچوں نے مسجد میں, بھائی اب کیا کریں, اب تو اللہ کے غیر سے مردار سوال کرنا جائز ہے, مردار کھانا بھی جائز ہے, جان بچانی. تو ایک طالب علم نے کہا اللہ ہی سے تو مانگنا ہے, اللہ مخلوق کا دل پھیر دیں گے. اللہ سے مانگنا شروع کیا. بادشاہ کو خواب میں چوکا مارا گیا, جگایا گیا, تو سو رہا ہے, ہمارے 3 بندے وہاں جا کر بھوکے مرے مسجد میں, خیر خبر لے ان کی. بار بار اس کو خواب آ رہا ہے, مسجد دکھائی جا رہی ہے. آپ نے واٹس ایپ پہ دکھائی ہوگی, واٹس ایپ پہ بھیجی ہوگی. بادشاہ کو خواب میں بتایا گیا کہ 3 بندے ہمارے طالب علم وہاں ہیں, تو خدا کا بن جا, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یکرا بغیر محکم بغیر, ایک کو پکڑ لے مضبوط پکڑ لے. یوں کہیں بادشاہ نے بھیجا کچھ سامان لے کر, بھائی فلاں مسجد میں جاؤ, وہاں 3 آدمی ہیں اور یہ سامان ان کو دے کر آؤ اور ان کو بتاؤ صبح میں آؤں گا اور پورا لمبا چوڑا خرچ کا انتظام کروں گا. ابھی تو یہ عارضی ہے, بہت ساری رقم عارضی طور پر لے کر آئے. ان بچوں نے, تینوں طالب علموں نے مشورہ کیا یہ تو عارضی ہے, مستقل جب آئے گا, جب کتنا لحاظ ہوگا تو پھر ہم علم کہاں سیکھ پائیں گے, تو اکرام میں لگ جائیں گے. انہوں نے راتوں رات سفر کرنا شروع کر دیا, نکلو چھوڑو یہ مسجد ورنہ بہت ساری شہرت ہو جائے گی, بہت ساری مشہوری ہو جائے گی اور کام کر نہیں پائیں گے, اپنا سیکھ نہیں پائیں گے, چلو چھوڑ دو, مسجد چھوڑ دو. صبح کو بادشاہ آیا, بھئی یہاں 3 طالب علم تو کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا جو وہ تو رات کو نکل گئے, کوئی آتا پتہ نہیں. بادشاہ کہنے لگا علم کے مد میں اور علم کے سلسلے میں یہ مال خزانے سے نکلا ہے, لہذا اس سے کوئی مدرسہ تعمیر کرایا جائے گا, اب یہ خزانے میں واپس نہیں ہوگا. کوٹا تو منظور کرا لیا, لے جی یہ جامع ازہر کی بنیاد ہے. دوبارہ تشریف لایا کو اور بادشاہ طالب علموں کا امتحان لینے لگے, کیوں پڑھ رہے ہو؟ کسی نے کہا میں اپنے ابا کی جگہ قاضی بنوں گا, کسی نے کہا میں اپنے ابا کی جگہ صدر مفتی بنوں گا, کسی نے کہا میں اپنے ابا کی جگہ شیخ الحدیث بنوں گا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آیا, کیوں پڑھ رہے ہو؟ ان کا اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اللہ کے رسول کا, اللہ کا علم ہو جائے تاکہ میں ان کو راضی کروں. کہنے لگے بادشاہ آج بلڈوزر چلوا دیتا ہے, اس کی ساری عمارتیں توڑوا دیتا اگر یہ بچہ نہ ہوتا. مخلص چاہیے, مخلص. کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ مدرسے کا شیخ الحدیث بنوں گا, صرف اللہ کے لیے پڑھ, اللہ کے لیے. جو آدمی اللہ کے لیے پڑھے گا اللہ پاک اسے کام لیں گے. ملاوٹ کا مال اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ بھی اور یہ بھی, یہ بھی اور یہ بھی. ایک برتن یہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ دونوں نہیں ہوتا, پاک بھی ہے ناپاک بھی. تیری غرض تیری نیت صحیح ہو, صرف رضا الہی. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جنت کے شوق میں عبادت کرنا یہ بھی جو ہے ریاکاری ہے, یہ بھی اس میں بھی غرض ہے. جہنم کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا یہ بھی غرض ہے. مجھے تو صرف اور صرف آپ کی رضا مطلوب ہے. جنت بھی نہیں چاہیے, دوزخ سے بھی نہیں بچنا, مجھے تو آپ کی رضا چاہیے. جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو کہاں بھیجیں گے؟ لیکن یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لگے رہو, لگے رہو, اخلاص بھی آ جائے گا. پھل پکتا ہے, کیونکہ پھل لگتا ہے دکھائی دیتا ہے, کلی نظر آتی ہے, کلی سے پھل بنتا ہے. چھوٹا ہوتا ہے,
رنگ بھی بدل جاتا ہے، چپکا رہتا ہے، جسم بھی بڑھ جاتا ہے، ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، بازار میں بھاؤ لگتا ہے لگے رہنے سے، ورنہ درمیان میں گر جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو کام میں لگے رہنا ہے، علم میں، عمل میں، دعوت میں، عبادت میں، تلاوت میں، نصرت میں اور ہجرت میں لگے رہنا۔ ایک دن میں سارا نظام مقرر نہیں ہوگا، یہ تو چلتے چلتے بہت دن میں آئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، یہ دعوت کا کام، عبادت کا کام، علم کی خدمت کا کام، عمل کی محنت کا کام، ذکر کا کام، ذکر کی محنت کا کام، یہ مستقل کام۔ مقاصد نبوت میں علم ہے، مقاصد نبوت میں تبلیغ ہے، مقاصد نبوت میں اللہ کی یاد ہے۔ سارے کاموں کو کرتے ہوئے کرنا ہے۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہو، ذکر بھی کر رہے ہو، آج اللہ میں معاف کر دے، سب سے بات کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ ہی سے بات کرنے کا وقت نہیں۔ 24 گھنٹے میں نکال کے دیکھو کئی منٹ قرآن پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کی زمین پر تو رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کی ساری نعمتیں تیرے کام آ رہی ہیں، تو اللہ سے بات کتنی دیر کرتا ہے؟ آدھا پارا، پون پارا، 1 پاؤ، یعنی اللہ سے بات کرنے کے لیے 10 منٹ، 15 منٹ، آدھ گھنٹہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے کسی سے بات نہ کرتے، کہنے لگے اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اب کس سے بات کروں؟ ایک آدمی وزیر اعظم کے پاس جائے گا تو وزیر اعظم سے بات کرے گا یا اس کے نوکر سے بات کرے گا؟ ہم نوکر سے بات کرتے ہیں، کیا حال ہے بھائی؟ قرآن پڑھنے کا وقت ہے ہی نہیں۔ ایک اتنا بڑا مجمع یہ بیٹھا ہے، اسے پوچھو قرآن کتنا پڑھتا ہے کر کے کہیں گے آدھ گھنٹہ، 1 پارا، آدھا پاؤ۔ آپ پوچھ کے دیکھ لو، 20 سورتوں کے مسلمان ہیں، قرآن پڑھے آدمی زیادہ۔ اس کے لیے وقت فارغ کرے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ اس سے بات کرتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ ان دونوں سے بڑا عمل کیا؟ طائف والوں کے پاس اللہ کے نبی جی دیر میں آئے، ایک دن عشاء کے بعد آتے تھے، دیر میں آئے، یوں کہ طالب علم میں، شاگرد میں، پیر میں، مرید میں، دائی میں اور مدعو میں، امیر میں اور مامور میں آپس میں جوڑ ہو۔ ان لوگوں نے پوچھا آج آپ بہت دیر میں آئے؟ اللہ کے نبی نے کوئی اسکاتی جواب، الزامی جواب، چپ کرنے کا جواب نہیں دیا، یوں فرمایا میں قرآن پڑھ رہا تھا، مناسب نہیں سمجھا چھوڑ کر آؤں، ایسی بات آپ نے فرمائی۔ جس ذات اقدس پر قرآن اتر رہا ہے وہ قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ قرآن کا معمول پورا کر کے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو قرآن کتنا پڑھنا چاہیے؟ اس لیے قرآن سیکھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے وقت فارغ کرے آدمی۔ حدیث میں آتا ہے جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک اس کے پڑھنے کا، ایک اس کو اٹکنے کا۔ اور جو قرآن اچھی طرح پڑھتا ہے وہ تو بڑے اونچے فرشتوں کے ساتھ ہے۔ فرشتہ کان لگا کے اس کا قرآن سنتے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، قرآن سمجھ کر پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے چھوٹی سورت پڑھوں سمجھ کر، یہ اس سے اچھی ہے کہ بڑی سورت پڑھوں بغیر سمجھے۔ ایک رکوع، آدھا رکوع، پون رکوع قرآن کی مراد سمجھ کر پڑھیں۔ ماذا یرید، اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک مجھ سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 60 سال سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ ہی یاد نہیں۔ آدمی ہندی کی چٹھی اردو میں بدلواتا ہے، اردو کی چٹھی ہندی میں بدلواتا ہے، مجھے ہندی نہیں آتی۔ آپ یہ ذرا تم اللہ کا کلام پڑھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی میں قرآن نازل ہوتے ہیں، اس کو فارسی میں نقل کر کے فارس بھیجتے،
اور یوں فرماتے میرے وطن والوں کا بھی حق ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کے فرامین ہے. ہم تو یہ پڑھتے نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے. کہتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بھائی پڑھے ہوئے تو نہیں ہو، لیکن پڑھنا تو پڑے گا نا. اس واسطے قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ. آج ہم سب سے مانگتے، خدا ہی سے نہیں مانگتے. دعا مانگنے کے لیے آدھ گھنٹہ وقت نہیں. دعا کے لیے کہیں گے 20 آدمیوں سے دعا کرنا میرے کام کرتا ہے، دعا کرنا ایک کام کرتا ہے. وضو کر کے نماز پڑھ کے 2 رکعت خدا کے آگے تو بھی رو لے. نام بتاتے ہیں میرا نام کفایت اللہ ہے. تو کتنوں کا نام لیتا ہے جو تیرا نام کفایت اللہ رکھو کو یاد کرے گا؟ تو کتنوں کا نام لیتا ہے دعا میں؟ میں تو سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو بھی سب مسلمانوں کے آ جائے گا. دعا مانگنے کے لیے وقت فارغ کریں. دعا وہ مانگے گا جس کو خدا کے ذات سے یقین ہوگا. دعا مانگنے میں اگر دلچسپی ہے، یہ تعلق مع اللہ کی نشانی ہے. اور دعا مانگنے میں خدا سے دلچسپی نہیں ہے، یہ خدا سے وحشت کی نشانی ہے. جان پہچان فون اور ہوتا ہے، ہاں اچھا حاجی صاحب، تعارفی پہچان اور ہے. نئی آواز کو فرشتے بھی کہتے کوئی نیا پھنسا ہے. غیر مانوس آواز کو اللہ پاک بھی جلدی سے دے دیتے ہیں، اور جو مانگتا رہتا ہے اس کو دیر میں دیا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کو رونا پسند ہے، رلانا چاہتے ہیں. اس کی شادی کروا دیں گے، اس کی چھت لگوا دیں گے، اس کا قرضہ ادا کروا دیں گے، اس کی ماں کو ٹھیک کر دیں گے، پھر یہ روئے گا نہیں، اس لیے اس کو اٹکائے رکھتے ہیں. اللہ اپنے چہیتوں سے زیادہ منگوانا چاہتا ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے کام تھوڑے اٹکائے رکھتے ہیں، یہ روئے گا نہیں. پھر اللہ کو رونا پسند ہے. اب مخلوق کے آگے روتے ہیں، خدا کے آگے روتے نہیں. منہ سے روتے ہیں، آنکھوں سے روتے نہیں. منہ سے روتا ہے ذلیل انسان، ذلیل کتا روتا ہے منہ سے. آپ نے دیکھا نا اس کو روتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. ہم دیکھتے ہیں کوٹھیوں کو، کیا ہے؟ مال سے متاثر ہو کر، دنیاوی شکلوں سے متاثر ہو کر تو اللہ سے جیب مانگ. ادھر ادھر کیوں جاتا؟ اللہ سے. بھاری بوجھ والا کلی تلاش کرتا ہے، دیر میں پہنچتا ہے. ہلکے بوجھ والا جلدی اپنے تھیلا اٹھاتا ہے، چلا جاتا. 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے غریب. اس واسطے ذکر کے لیے وقت نکالیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، دعا مانگنے کے لیے وقت نکالیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش آتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں تو درخت گر جاتے ہیں. دیکھے سڑکوں میں درخت گرتے ہوئے؟ لیکن وہ کھوکھلے جو ہوتے ہیں نا، جن میں اندر کچھ نہیں ہوتا، وہ گرتے ہیں. زیادہ تر وہ درخت گریں گے جو کھوکھلے ہوں گے. بھرول درخت کم گرتے ہیں. ذکر والا، دعا والا، اخلاص والا، قرآن پڑھنے والا، یوں کہ وہ تو ایسا ہے. مومن کی مثال تو ایک پودے کی ہے، حدیث میں آتا ہے ہوا آئے گی وہ گر جائے گا، ادھر کی ہوا آئے گی گر جائے گا، لیکن جڑ نہیں چھوڑے گا، وہ جڑ نہیں چھوڑے گا. اور منافق کی مثال یوں کہ جب حالات آتے ہیں تو وہ کام ہی چھوڑ دیتا، درخت ہی اکھڑ جاتی ہے. ایمان والا جمع رہے گا اللہ سے خوشامد کر کر، ایمان والا جمع رہے گا خدا سے مانگ کر، ایمان والا جمع رہے گا دعا کی طاقت سے، دعا کی مدد سے. اور یہ دعا کی طاقت کب آئے گی؟ جب آدمی خدا سے چاہے کہ میرے کام بنے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے تھے، بہت روتے. کسی نے ان سے کہا آپ اتنا مت رو، آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی. کہنے لگے ما فائدۃ العیون اذا ما بکینا، اگر روئے نہیں تو آنکھوں کا کیا فائدہ؟
دل کی بیماری یہ نہیں ہے کہ اس کی رگیں بند ہو جائیں، دل کی بیماری یہ ہے کہ وہ سخت ہو جائے اور وہ نرم نہ پڑے اور وہ خدا کے سامنے جو ہے جھکے نہیں۔ اس واسطے رونے کا مزاج اللہ کے آگے، جو خدا کے آگے روئے گا وہ مخلوق کے آگے نہیں روئے گا، اور یہ پکی بات ہے، جو خدا کے آگے نہیں روئے گا مخلوق کے آگے روئے گا۔ حاجی صاحب کیا؟ حاجی صاحب فقیروں میں ایک فقیر، حاجی صاحب کیا؟ نہ شکل بنانی ہے مانگنے کی نہ مانگنا، شکل بنانی رونے کی اور رونا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اذا تبکی فتباکی، تو رونا نہیں جانتا تو رونا کی شکل بنا لے، رونے کی شکل بنانے اللہ کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی شکل بنائی، اللہ کو ان کا جو ہے ہدایت کا نظام بدل دیا۔ اس واسطے میرے بزرگوں دعا کی طاقت حاصل ہوگی دعوت سے۔ حضرت فرماتے تھے دعا بھی ادھوری ہے دعوت کے بغیر، دعوت بھی ادھوری دعا کے بغیر، دونوں چیزیں جڑوا ہیں، دعوت اور دعا، اور دعوت کچھ نہیں۔ آج دعوت بہت ہے، نہ دعا ہے نہ دعوت ہے۔ اس واسطے دعوت کی ضرورت ہے دعا کے ساتھ، دعا کی ضرورت ہے دعوت کے ساتھ۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب آدمی حیات الصحابہ پڑھے بار بار، وہاں رہبری ملے گی ہر موقع کی، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کے برتاوے، صحابہ کی راتیں، حضرات صحابہ کرام کی خاموشی، حضرات صحابہ کرام کے مشورے، حضرات صحابہ کرام کے انداز گفتگو، یعنی ہر ادا ملے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی ہر ادا سے رہبری۔ ہم جتنا حیات الصحابہ پڑھیں گے اتنی حیات نبی سے قریب ہو جائیں گے، اور حیات نبی خدا کو پسند ہے۔ حیات نبوت، حیات امامت کو پڑھنا چاہیے، یعنی انبیاء، واقعات، صحابہ کے واقعات۔ 25 نبیوں کو قرآن نے بیان کیا نام بنام۔ ہم جتنا نبیوں کے قصے پڑھیں گے ہم کو راستہ ملے گا، یہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو، وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی نے کہا سفر کے دوران میرا کوئی کام بھول گیا، میں کوئی ضرورت بھول گیا، فرما لے کر آؤ۔ 3 دن کے بعد آئے، وہیں ملا جہاں تھے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے 3 دن کے بعد نہیں، سال بھر کے بعد آئے، وہیں ملا جہاں تھے۔ صادق الوعد۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کو یاد کرو، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی کہتے تھے۔ تو بھائی مزاج بنانا ہے دعا کا، مزاج بنانا ہے دعوت کا، مزاج بنانا ہے تلاوت کا، مزاج بنانا نرمی کا، مزاج بنانا مسجد کی آبادی کا۔ بازار تو آباد ہے، مسجد ویران ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ علم کم ہو جائے گا، جہل زیادہ ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ زنا آسان ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں کم ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے۔ ایک مرد کے ذمے 50 عورتیں آ جائیں گی، 50 عورتوں کی دیکھ بھال۔ ایک وقت آئے گا کہ حرام تو زیادہ ہو جائے گا، حلال گھٹ جائے گا، سود ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، شکلیں بدل دیں گے، شراب کے نام بدل دیں گے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، سارے عالم کی فکر کرتے ہوئے پوری دنیا میں جانا ہے، اور 4 مہینے کافی نہیں، بڑا سفر ہے۔ ہر سال کے 4 مہینے کافی نہیں، بلکہ ہر سال کے 4 مہینے کے ساتھ 2 مہینے مرکز کے تقاضوں کے لیے، جہاں چاہیں جب چاہیں جس طرح چاہیں بھیجیں۔ ایک آدمی یہاں قریب سے آیا ہریانے سے، پاسپورٹ لے کر آیا، مجھے دکھانے لگا، میں یہ کیوں لائے؟ تو کوئی تقاضا ہے کہیں بھیجنا چاہے تو میں خرچہ بھی لایا ہوں، بھیج دوں۔ ابھی بھی آئے تھے 2-5 دن پہلے۔
کام کرنا ہے ذمہ داری سے. حدیث ماتا المعونۃ بقدر المعونہ. خدا کی مدد جو آئے گی وہ جو ہے ذمہ داری اور بوجھ اٹھانے کے وقت. جو جتنا بوجھ لے گا اللہ کی مدد اتنے ساتھ دے گی. تو بھائی کام بھی کرنا ہے، بوجھ بھی لینا ہے. مسجد کا بوجھ، ساتھیوں کا بوجھ، علاقے کا بوجھ، یعنی ذمہ داری. بوجھ سے مؤذن وقت پر آنکھ کھل جاتی. یعنی ہم مزاج بنائیں کام کرنے کا. ذمہ داری کا احساس جانوروں کو ہوتا ہے. پہلے زمانے میں بیل شور مچاتے تھے، مجھے چارہ ڈال دو ہل میں چلاؤ. اب بھینس سیٹی مارتی ہے، چارہ دے دو دودھ لے لو. بھینسیں سیٹی مارتی ہیں، دودھ نکال لو. دودھ کی سیٹی بجاتی ہے بھینس. گائے والوں سے پوچھو، گائے بھینس والوں، تمہیں کیا پتا؟ تم تو پلاسٹک کے آدمی ہو، پلاسٹک کی تھیلی جانتے ہو، بھینس کیا جانتے ہو؟ نہیں، ذمہ داری کا احساس. مرغی کہتی ہے، شور مچاتی ہے، انڈا دینا ہے مجھے، کہاں دوں؟ ہاں، مرغی شور مچا کے کہتی ہے مجھے ذمہ داری دینی. اس واسطے ذمہ داری کا احساس بڑی چیز ہے. جب ذمہ داری کا احساس آ جائے گا تو سب کام آسان، ساری رکاوٹیں ختم. اور جب تک ذمہ داری کا احساس نہیں آتا تب ہر چیز رکاوٹ بنتی. ساری رکاوٹوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. اور جس دن ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا طالب علم نیند چھوڑ دے گا، تاجر اپنی تجارت چھوڑ دے گا، کام مل جاتا. ناشتہ کھانا بن جاتا ہے تاجر کا، فرصت نہیں ملی، گاہک زیادہ. ناشتہ گھر لے جاتا ہے، کھانا گھر لے جاتا، تو ہفتے نہیں ملے، کیا کرو؟ اس واسطے میرے بھائیوں، کام کا بوجھ وہ لے گا جس کو امت کی عاقبت کا فکر ہوگا. عاقبت اور آخرت جس کے سامنے ہوگی وہ بوجھ لے گا. کام کا بوجھ جس کو آئے گا جس کو امت کی آخرت کی فکر ہو، عاقبت کی فکر ہو. اس واسطے میرے بھائیوں، سارے عالم میں جانا ہے. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد تیار ہو گئی دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے آواز لگ رہی ہے. اور دوسرے سال کی جا رہے ہیں، ملکوں میں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ علاقوں میں جا رہے ہیں. آپ بھی تو ہمت کرو، میرے 3 بار 4 مہینے لگے تاکہ میں کسی ملک کے کونے میں جا کر اللہ کے کام کی آواز لگاؤں. انشاءاللہ کہنے سے نکاح نہیں ہوتے. کوئی آدمی نکاح کے وقت کہے انشاءاللہ، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا ہو گیا اس کا نکاح. کھڑے ہو کر باضابطہ ہو تو فوراً تیاری کرتا، اب جی میں نے قبول کر لیا. آپ بھی فیصلہ کر کے کھڑے ہو کے کہو، لو جی 4 مہینے ہر سال کے اور اس سال کے یہ، اور مزید 2 مہینے، 3 بار میرے 4 مہینے لگ گئے. اب کسی ملک کے لیے بڑے خرچے کا ترجمہ جماعت والے کا 2 لاکھ. 2 لاکھ میں کیا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ کی بات کرو، 5 لاکھ سے ابتدا کرو. دنیا کے تو کام 50 لاکھ کے ہوتے ہیں، 50 کروڑ کے ہوتے ہیں. یہاں 2 لاکھ روپے کا کھلا خرچ. ہمت کر ارشاد فرماؤ 2 مہینے کے لیے مستورات کے ساتھ، 5 مہینے کے لیے مردوں کے ساتھ، اور کھلے خرچ کے ساتھ دور سے دور جانے کے لیے دوسرے سال کے لیے بھی فرماؤ. اور ہمارے جیسے سب بھائی 5 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے کھڑے ہو کے فرماؤ. جی کب سے؟ ماشاءاللہ. بتائیں بھائی، ہمت کر کے پیش کریں اپنے آپ کو. نام بتاؤ جی. عبد المجید صاحب، جاوید صاحب. نام بتاؤ. معاذ صاحب، کھلا خرچ. عبد الرشید صاحب، ہارون رشید صاحب. ہر سال 6 مہینے.